تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ محض 12 سال کا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خوفناک گھوڑا لایا گیا۔ گھوڑا اتنا وحشی تھا کہ کسی میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں تھی۔ بادشاہ کے تمام ماہر سوار ناکام ہو چکے تھے، اور پھر بادشاہ کا 12 سالہ بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گہری نظر سے گھوڑے کو دیکھا۔ یہ گھوڑا اپنی ہی سائے سے خوف زدہ تھا۔ لڑکے نے فوراً گھوڑے کا منہ سورج کی طرف موڑ دیا، نرمی سے اس کی گردن تھپتھتائی اور پلک جھپکتے ہی اس پر سوار ہو گیا۔ اس کے باپ شاہ فلپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، میرے بیٹے، تمہارے لیے یہ چھوٹی سی سلطنت بہت کم ہے، تم تو پوری دنیا فتح کر لوگے۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا، جسے ہم آج سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سکندر اعظم صرف 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا، 25 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی ایرانی سلطنت کو رون ڈالا، اور 32 سال کی عمر تک وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ ارسطو کی شاگردی اور بلند خیالات۔ سکندر جب صرف 13 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے دنیا کے عظیم ترین فلسفی ارسطو کے حوالے کر دیا۔ ارسطو نے اسے صرف فلسفہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو وسیع کیا۔ ارسطو نے اسے بتایا، تم وہ ہاتھ ہو جو زمین پر نقش بنائے گا، تم زمین کی لکیریں بدل سکتے ہو اگر تم اپنی سوچ کو ہتھیار بنا لو۔ یہ الفاظ محض تعلیم نہیں، ایک چنگاری تھے۔ سکندر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف تلوار کا شہنشاہ بنے گا بلکہ خیالات اور انسانوں کے جذبوں پر بھی حکومت کرے گا۔ تخت نشینی اور مہمات کا آغاز۔ 20 سال کی عمر میں سکندر کے باپ کا قتل ہو گیا۔ سکندر ایک شہزادے سے شہنشاہ بن گیا، مگر تخت پر بیٹھنا آسان نہ تھا۔ اس نے اندرونی سازشیں ختم کیں اور یونان کی ریاستوں کو متحد کیا۔ اس کے بعد اس نے مشرق کی طرف قدم رکھا، جہاں ایران کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سکندر کے پاس صرف 40,000 منتخب سپاہی تھے، مگر ایک ناقابل شکست جنونی عزم۔ ایران کی فتح اور دارا سے مقابلہ۔ پہلی بڑی ٹکر اسس کے مقام پر ہوئی۔ سکندر نے ایرانی بادشاہ دارا کے خلاف ایسی چالاکی دکھائی کہ دارا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کا خاندان سکندر کی کیک میں آ گیا۔ سکندر نے ان کے ساتھ نہایت عزت کا برتاؤ کیا۔ اگلی فیصلہ کن جنگ گوگا میلا کے مقام پر ہوئی، جہاں دارا کو حتمی شکست ہوئی اور سکندر ایران کا نیا شہنشاہ بن گیا۔ مصر کی فتح اور اسکندریہ کی بنیاد۔ ایران کے بعد سکندر کی نظریں مصر کی طرف تھیں۔ مصریوں نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ وہاں اس نے دریائے نیل کے کنارے اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی، جو آج بھی موجود ہے۔ یہ شہر مشرق اور مغرب کے ملاپ کا ایک خواب تھا۔ ہندوستان کی مہم اور راجہ پورس۔ سکندر اپنی فتوحات جاری رکھتے ہوئے موجودہ پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچا۔ یہاں اس کا سامنا راجہ پورس سے ہوا۔ یہ ایک سخت جنگ تھی جس میں پورس کے پاس جنگی ہاتھی تھے۔ شکست کے بعد جب زخمی پورس کو سکندر کے سامنے لایا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تو پورس نے جواب دیا، جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ سکندر اس جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی سلطنت واپس کر دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ سفر کا اختتام۔ سکندر نے ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کر لی تھی جو یونان سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، مگر مسلسل جنگوں سے تھکی ہوئی فوج نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر نے اپنی فوج کا فیصلہ تسلیم کیا اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ واپسی کے دوران بابل، موجودہ عراق کے مقام پر، وہ ایک پراثر بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صرف 32 برس کی عمر میں دنیا کا سب سے بڑا فاتح زندگی کی بازی ہار گیا۔ 12 سال کے مختصر سفر میں اس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا لیا۔ وہ صرف شمشیر کا نہیں، فراست کا بھی فاتح تھا۔